کہ جو محب وطن لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان کو مسنگ پرسن میں ڈال دیتے ہیں، اور کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ پنجاب پولیس آج تک نہیں کر سکی ہے، اور وہ 13 یا 14 انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ کدھر ہیں؟ وہ آپ کے خلاف اور ہمارے خلاف ویگو ڈالے پھر رہے ہوتے ہیں، تو کچے کے ڈاکوؤں کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ پروو ہوتا ہے کہ ساروں کا جوائنٹ وینچر آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے کچے کے ڈاکوؤں کا اور پکے کے ڈاکوؤں کا، یہ ایک ہی چیز ہے۔ انتظار پنجوتا کی بھی یہی کہانی ہوئی تھی تقریباً سے۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جوائنٹ وینچر آپریشن ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کچے کا ڈاکو اور پکے کا ڈاکو، اور یہ ایک المیہ ہے۔ اور یہ ڈاکٹر عثمان انور اور یہ سارے یہ بتہ خور ہیں، یہ بتل لیتے ہیں مطلب کچے کے ڈاکوؤں سے، اور یہ پولیس کی وردی میں یہ پکے کے ڈاکو بنے ہیں، 7 ایجنسیاں بھی ابھی مل رہی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا سر، آپ کی گرفتاری ہوئی تھی وہاں اڈیالہ جیل کے باہر سے، اور جا کے دور جا کے انہوں نے اکیلے جس طرح پہلے ایک دفعہ علیمہ خان کو چھوڑا گیا اسی طرح آپ کو ایک ہوٹل میں بٹھا دیا، سو کیا پلان ہے اب؟ یہ جو ویک سٹارٹ ہوگا دوبارہ سے لگتا ہے وہی پروسیجر ہوگا؟ میں نے پولیس والوں کو ساروں کو وہاں پہ ان کے جو آفیسرز آئے تھے میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے پاس ساروں کے پاس بیلز ہیں، عدالت کی ہمارے پاس بیلز ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈر ہے، کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے جی ملک میں جو نظام چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے، آئے آ جائیں، ہمیں کیا ہے؟ جا کے انہوں نے ایک ہوٹل میں پہلے روکا، انہوں نے کہا جی آ جائیں نکلیں، یہاں پہ ابھی آپ فریشن اپ ہو جائیں، لمبا سفر ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کے لیے آرڈر ہوتا ہے۔ ادھر گئے، نماز پڑھی مغرب کی اور چائے پی، دال روٹی انہوں نے لائی، دال اچھی تھی ہوٹل کی، مزیدار، جیل والی دال نہیں تھی، جو بھی تھی دال اچھی، وہ کر کے تو پھر انہوں نے پریزن وین میں ڈالا، اور ادھر سے ہم لوگ نکلے اور مطلب موٹر وے پہ پھر چڑھے، انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا جی جائیں ہم نکلے۔ اچھا آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی آرڈر کو نہیں مانتے، تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا، کیا پروسیجر ہوگا، کیا لائمل ہوگا تحریک انصاف کا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے؟ کیونکہ بیسک کویسچن جو تحریک انصاف کے لوگ یا جو ان کے ورکرز ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے اہم بڑا زبردست سوال ہے آپ کا، مجھے یہ بتائیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ابھی میری یہاں پہ گاڑی کھڑی ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کا کانسٹیٹیوشنل آئینی پوزیشن ہے، فلیگ لگا ہوا ہے۔ پولیس والوں کو میں کہتا ہوتا ہوں بھائی یہ فلیگ ہے، ان انڈیویجول کو عمر ایوب کو چھوڑو، یہ ایک پوزیشن ہے اسٹیٹ کی، تم لوگ کہتے ہیں نا ریاست، یہ ریاست کی سب سے بڑی پوزیشن میں آتی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن۔ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم لوگ نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی کا وہاں پہ ایک کوئی کرنل بیٹھا ہوا ہے اسٹاف کالج فیل، بس وہ ان کو ڈکٹیشن دیتا ہے، فون پہ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات کہ قومی اسمبلی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جا کے ہمارے ایم این ایز کو اٹھا کے زدوکوب کرتے ہیں۔ پچھلے سال کیا ایکشن لیا اسپیکر نے؟ اسپیکر کی ذمہ داری تھی ان کو کیفر کردار تک پہنچاتا، ان کی وردیاں اتارتا، ان کی پیٹیاں اتارتا، کورٹ مارشل کرتا، تب مزہ آتا۔ آپ کے ہم نے قرارداد پیش کی 12 مارچ کو، میرے پاس پروف ہے، میں نے سیکرٹری جنرل آف نیشنل اسمبلی کو دکھایا، اس نے کہا جی ہمارے آفس کا اس پہ ریسیونگ پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، کچا کام ہم لوگ کبھی نہیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ وہ پروف کرتا ہے کہ ہم نے قرارداد سندھ کے کنالز کے اوپر 12 مارچ کو جمع کرا دی، وہ غائب ہو گئی وہاں سے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے 10 اپریل کو کی تھی، نہیں، اسی کی کاپی ہم نے پھر جمع کرائی۔ اچھا اس کے بعد پھر جنید اکبر خان سپیچ کرتے ہیں کاٹلانگ کے ڈرون حملوں کے اوپر، وہ سپیچ تو وہ دکھاتے نہیں ہوتے، میں نے جس طرح یہاں پہ بات کی ہے، بیکا ایکٹ کے تحت آپ سارے میڈیا کے ساتھی جو ہیں آپ کے گلے پہ تو چھری پھیری ہوئی ہے، آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، جو ادھر سے لائیو نشر ہوتا ہے وہ آپ کے پروڈکشن رومز پیچھے اڑا دیتے ہیں، ادھر آجوج ماجوج موجود ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ بھی بے بس، وہاں پہ جو نیشنل اسمبلی کا سٹاف ہوتا ہے وہاں پہ جو جنات بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہماری سپیچ اڑا دیتے ہیں، پر سب سے المیہ یہ ہے جو تحریر کا ایک حصہ ہوتا ہے سپیچ کا، وہی قومی اسمبلی میں اس نے اڑا دی۔ اچھا سر یہ بتا دیں، لاسٹ ویک آپ کے ہری پور ہم آئے تھے، کنونشن ہوا، ایبٹ آباد میں ہوا، خیبر پختونخوا میں کہیں نہ کہیں کوئی موبلائزیشن جاری ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو کیا پلان ہوگا کہ سڑکیں بند کریں گے، دوبارہ اسلام آباد آئیں گے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے ہم لوگ ہر جگہ ہم نے موبلائزیشن کی ہوئی ہے، اسی طرح ہوتا ہے، آپ موبلائزیشن میٹنگز کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، کنونشنز کرتے ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہا۔ اچھا ابھی عالیہ حمزہ صاحبہ کو کل رات انہوں نے پکڑ لیا، صبح کے وقت ہم لوگ جب تھے ساتھ کورٹ میں، ہم لوگ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کٹے تھے، رات کو ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ کس قانون کے تحت گرفتار کیا؟ کیوں گرفتار کیا؟ ہمارے صدام ترین ہیں، ان کو کوئٹہ سے گرفتار کر دیا۔ احمد نورانی صاحب کے 2 بھائی جو ہیں وہ کچے کے ڈاکوؤں کی طرف آ گئے تھے، پکے کے ڈاکو نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا۔ مطلب ملک میں تو انارکی پھیلی ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری کا میں آپ کو بتاتا ہوں، 8
जुलाई 2024 को ग्रीन इनिशिएटिव्स की मीटिंग होती है सदर हाउस में, और वो उसमें ओके करता है कि सिंध की कनाल्स दे दें, साथ आपका दरिया सिंध का टेलीमेट्री सिस्टम जो नापता है कितना पानी के सूबे को जाता है उस पर तब्दीलियां कर दें, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी उस पर तब्दीलियां कर दें, उसमें तो अप्रूवल दी है, वो तो मेरे पास मिनट्स मौजूद है। 7 फरवरी 2024 को 8 को इलेक्शन है, 7 को निगरान हुकूमत के लोग बैठ के ये कहते हैं ये सारा कुछ चेंज कर तो दें। सर क्वेश्चन ये है कि मैं उस पे आता हूँ, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। मैं उस पे आ रहा हूं। जब आइन और कानून को फॉलो ही नहीं किया जा रहा, और जो आपकी अदालतें हैं, हमारे पास वजीर आजम इमरान खान साहब के मिलने के लिए ऑर्डर्स हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, तो जनाब वहां पे वो जेल के अथॉरिटी, जेल के लोग कहते हैं हम लोग मानते ही नहीं है, बूट के नोक पे रखते हैं, कहते हैं जी इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो फिर हमारी डिमांड ये है कि जो अदालतों में चीफ जस्टिस साहिबान हैं, बाकी जजेस हैं, वो ये अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करा दें, या फिर घर चले जाएं, तनख्वाहें तो बच जाएंगी। उस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरगान, मैं खुद शिबले फराज साहब, हम लोग और साथी हम लोग गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज साहब के सामने पेश होने के लिए, और उनसे कहने के लिए चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब आप कम से कम अपने ऑर्डर का मतलब पैरवी करके इसको इम्प्लीमेंट कराएं। उम्मीद है कि अभी वो हमें हियरिंग का मौका देंगे, उस दिन तो वो चले गए थे। बहुत शुक्रिया जी।